بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نمستے۔ میں ہوں ترنم جہاں۔ آج ہیں ہمارے ساتھ مکرن آٹکر جی، جو سپریم کورٹ میں وکالت کر رہے ہیں اور قرآن شریف کے ایک اچھے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور ساتھ ہیں مولانا اعزاز الرحمان شاہین قاسمی، جو دارالعلوم دیوبند کے فاضل بھی ہیں اور ورلڈ پیس آرگنائزیشن کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں۔ ہماری آج کی بات چیت کا مدعا ہے قرض، صدقہ، خیرات اور قرض کی ادائیگی۔ سبھی دھرم ہمیں لین دین میں اور اپنے ویوہار میں ایمانداری لانے کے لیے ہدایت دیتے ہیں، اور ہمیں دیالو ہونے اور دیالوتا بھرا ویوہار کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ اسلام میں مالی لین دین اور وتیہ ویوہاروں میں نردیش پالن کرنے کے لیے سدھانت بنائے گئے ہیں، اور ایسے ہی سدھانت کو بہت ہی سخت نیم کے ساتھ جو ہے ہمیں پالن بھی کرنا چاہیے اور کرنا ہوتا ہے، ایسا حکم ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مولانا صاحب؟ بہت السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹکر صاحب نمسکار۔ نمسکار۔ آج جو اس ٹاپک پر ہم نے گفتگو شروع کی ہے، یہ بہت ہی اہم وشے ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ میری قرآن اور حدیث کے بارے میں جو جانکاری ہے، اور آپ نے جو ٹاپک جو شروع کیا ہے، قرآن اور حدیث کو دیکھنے کے بعد، اس کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد، اس سلسلے میں 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں دیا کرنے اور دیا کو پرکٹ کرنے، یعنی ہمدرد رہنے اور ہمدردی جتانے کا اور ہمدردی کے اظہار کا ہمیں حکم دیا ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین والے پر رحم کرو، یرحم من فی السماء، جو آسمان والا ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور ضرورت مندوں کو دینا، یہ ہمارا کرتب ہے، اور زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے پیسوں سے، صدقے کے پیسے سے بھی ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الساعی للارامل، کہ جو بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، دوسروں کے لیے جو کوشش کرتا ہے، کل مجاہد فی سبیل اللہ، یہ ایسا ہے جیسا کہ بارڈر پر جو سرحدوں پر جو لوگ لڑائی کرتے ہیں دیش کو بچانے کے لیے، دیش کو کی سرکشا کے لیے اور لوگوں کی جان مال کی حفاظت کے لیے، ایک وہ آدمی جو سماج میں رہ کر بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ بارڈر پر وہ فوجی کی حیثیت سے لڑ رہا ہے۔ کیا بات۔ تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صدقہ دینا یہ بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدقات ترد البلا، کہ صدقہ جو ہے وہ مصیبتوں کو دور کرتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم صدقہ دینا چاہتے ہیں کسی کو، تو اس سے زیادہ ایک ضرورت مند ویکتی آتا ہے جس کو قرض کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں صدقہ دینا سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم جو قرض لینے آیا ہے ضرورت مند، اس کو ہم قرض دے کر اس کی ضرورت پوری کر دیں۔ تو ضرورت مندوں کو دینا، قرض دینا، صدقہ دینا اور مدد کرنا، یہ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا کرتب ہے۔ میں بہت گستاخی معاف ہو، میں بیچ میں بولا۔ مجھے ایک سنت یاد آ رہی ہے کہ جب محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی سفر کرنے گئے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوا، جسے معراج بولتے ہیں، معراج، تو وہاں پیغمبر صاحب نے جو ایک بات کہی تھی کہ انہوں نے جنت میں یہ لکھا ہوا پایا کہ جو صدقہ دیتا ہے، چیریٹی کرتا ہے، اس کو مالک کے طرف سے 10 گنا ثواب ہے، 10 گنا انعام ہے۔ بہت صحیح۔ جبکہ جو ضرورت مند کو قرض دیتا ہے، اس کو 18 گنا ثواب یا 18 گنا، کیا بات ہے، اس کا جو انعام ہے۔ اس پہ میں غور کر رہا تھا کہ یہ چیریٹی سے زیادہ قرضہ کیسے، تو یہ بات میرے ذہن میں آ گئی
کہ جس کو ہم مدد کرتے ہیں تو اس کے پاس شاید کچھ ہوگا، کچھ روزی کا سامان ہوگا، جی جی مگر ضرورت مند جب ہم سے قرضہ لیتا ہے تو شاید اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مالک، ہمارے ایشور کے طرف سے قرضے کے لیے، ضرورت مند کو قرضے کے لیے زیادہ ثواب ہے اور زیادہ انعام۔ جناب میں 16 سال سے قرآن شریف کا اسٹوڈنٹ ہوں، اللہ اکبر، اور بہت بہت آنند لیتا ہوں، بہت سکون پاتا ہوں قرآن پڑھتے سمے، اور اتنے بار قرآن پڑھ چکا ہوں میں، شاید مجھے یاد نہیں نمبر کہ کتنے بار، مگر 200 بار تو پکڑ کے ہی چلو۔ تو اس میں مجھے ایک آیات کی طرف میرے دوستوں کی اٹینشن، دوستوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ سورہ بقرہ آیات نمبر 177، جس آیات کو نیکی کی آیات یا البر اس نام سے جانا جاتا ہے، تو وہ آیات میں یہ ایسا ذکر ہے کہ اللہ کے نظر میں نیکی کسے کہتے ہیں۔ وہ آیات بڑی ہے، وہ پوری آیات میں ابھی نہیں کہنا چاہوں گا، مگر شروعات اس کی شروعات ایسی ہے کہ اللہ کے نظر میں وہ نیکی نہیں کہ تم چہرہ پورب کی طرف کرو یا پشچم کی طرف کرو، مگر تمہارا ایمان اللہ پہ پکا ہو، قرآن شریف پہ آپ کا ایمان پکا ہو، آخرت پہ پکا ہو، نماز کرو، زکوٰۃ کرو، وغیرہ وغیرہ، بہت 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 وہ آیات بڑی ہے۔ مگر اس میں مال کے بارے میں جو ہمارا مالک، ہمارا ایشور جو ہم کو جانتا ہے، اس میں یہ لکھا ہے آتل مال علی حبہ، یعنی ہمارا مالک یہ جانتا ہے کہ ہمیں مال سے محبت ہے، مگر یہ محبت کے باوجود جس کو بھی مدد چاہیے اس کو مال دینا ہمارا فرض ہے، اور اللہ کے نظر میں وہ نیکی ہے۔ صحیح ہے مولانا صاحب؟ بہت صحیح کہا آپ نے کہ ہمیں ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے، اور جو قرض لینے آئے تو وہ زیادہ ضرورت مند ہے اور ہمیں اس کو قرض دینا چاہیے۔ لیکن اس سلسلے میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ قرض دینا بہت ثواب کا کام ہے، لیکن قرض لینے والے کے بھی کچھ کرتویہ ہیں، اس کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور اس کا سکے کا، یعنی سکے کا پہلو، ایک سکے کا پہلو تو آپ نے یہ بتایا کہ قرض دینا چاہیے، ہمیں ضرورت مند کی مدد کرنی چاہیے، لیکن سکے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو آدمی قرض لے رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائے ہوئے جو ہدایات ہیں اس کے اوپر چل کر وہ قرض لے، اور قرض کو ادا کرنے میں اس کا وہ خیال رکھے۔ اس سلسلے میں قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں اگر کوئی آدمی مالدار ہے اور مالدار ہونے کے باوجود وہ اگر قرض ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کی گنتی پاپیوں میں ہے، وہ بہت بڑا مجرم ہے خدا کے نزدیک، اور وہ جرم کر رہا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جو میں کہتا ہوں کہ جو شرک اتنا بڑا گناہ ہے، ایسا آدمی بالکل شرک کے قریب پہنچ جاتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ میں اس سلسلے میں اور قرض کے سلسلے میں کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ 589 نمبر کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دعائیں بہت کرتے تھے، ایک تو اے اللہ مجھے معافی عطا فرما، اور دوسری جو دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں یہ توفیق دے اور ہمیں اتنا مال دے دے کہ جن لوگوں کا قرض ہمارے اوپر ہے میں ان لوگوں کا قرض میں ادا کر سکوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض کی ادائیگی کے لیے کتنے فکر مند تھے، تو قرض لینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ قرض کی ادائیگی کے لیے فکر مند رہے۔ دوسری جو حدیث ہے 592 نمبر کی صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی اگر قرض دینے میں دیری کرتا ہے مال ہونے کے باوجود، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، تو وہ بالکل قرض لینے والے کے ساتھ، جس نے قرض دیا ہے اس کے ساتھ وہ انیائے کر رہا ہے،
اس کے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہے اور وہ ظالموں کے زمرے میں چلا گیا. اور ان اللہ لا یحب الظالمین کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. تیسری اور میں کچھ حدیث میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. 584 اور 586 نمبر کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گھٹنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے قرض لیا اور جب اس کو لوٹانے کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہتر طریقے سے بلکہ زیادہ لوٹایا. ایسا نہیں تھا کہ لینے والے کو نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا تھا تو دینے والے نے یہ کہا تھا کہ تم زیادہ دینا, اس کا کوئی مطالبہ نہیں تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوٹایا تو زیادہ کر کے لوٹایا. تو اس سے یہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی ہم میں سے قرض لے تو اس کو چاہیے کہ بہتر سے بہتر طریقے سے قرض کو لوٹائے اور کسی بھی اعتبار سے قرض لینے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو, دینے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو, اس کو کسی بھی اعتبار سے اس کو پریشان نہ کرے. قرض دینے والا جو قرض دینے والا ہے وہ تو اس نے قرض دے دیا, لیکن لینے والے پر قرض کی ادائیگی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. قرآن شریف کی آیت نمبر سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 12 میں یہ ذکر ہے کہ کوئی آدمی اگر مر گیا اور اس نے کسی کا قرضہ نہیں دیا ہے تو وہ کوئی وصیت کر کے جاتا ہے, تو بچوں میں اس کے جب مال کا تقسیم ہوگا تو اس میں سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جو وصیت کیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیزیں کر دینا, تو وہ چیز اس کے مال میں سے کیا جائے گا. اسی طرح قرضہ بھی اس کے مال میں سے جس نے قرضہ دیا ہے وہ ادا کرنے کے بعد ہی اس کے بچوں میں یا بیوی میں یا جو اس کے رشتہ دار ہے اس میں مال کی تقسیم ہوگی. تو اس سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرض کی ادائیگی وقت پر بہت ضروری ہے, اچھے سے اچھے طریقے سے قرض ادا کرنا ہے اور قرض کی ادائیگی کی کسی صورت میں معافی نہیں ہے. آپ اس سلسلے میں نے جو کچھ بھی کہا آپ اس سلسلے میں آپ نے ایک بہت بڑی بات جو کہی اور مجھے بھی قرآن شریف پڑھتے ہوئے یا حدیث پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہوا کہ قرض واپس کرتے سمے اگر کوئی من میں پاپ ہو یا بے ایمانی ہو تو شاید وہ گناہ ہمارے مالک کے نظر میں شرک کے ترنت بعد کا گناہ ایسا محسوس ہوتا ہے. اور اس میں ایک حدیث کا ایسے آدھار ملتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا, اس نے اپنی جان دے دی, تو جان اللہ کے لیے اس نے جان دے دی, سب گناہ اس کے معاف, قرضہ چھوڑ کے بالکل صحیح, خود کی جان اللہ کے راستے میں دینے کے باوجود اللہ کی طرف سے, اپنے مالک کی طرف سے, اپنے پرمیشور ایشور کی طرف سے قرضے کے گناہ کی معافی نہیں ہوتی ہے. اور اس میں اور ایک حدیث جو ہے آپ کو معلوم ہی ہوگی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مرنے پہ, کسی کے انتقال پہ جو نماز جنازہ کرتے تھے, تو اگر وہ انتقال ہوا آدمی اگر قرضے میں ہے تو وہ نماز کرنے سے منع کرتے تھے کہ جب تک وہ اللہ کا بندہ جس نے اب یہ جان چھوڑی ہے اپنی, وہ جب تک قرضے سے مکت نہیں ہو جاتا تب تک اس کا نماز نہیں ہوگا. پیغمبر نماز نہیں کرتے تھے, نماز جنازہ نہیں پڑھائی, نماز جنازہ نہیں کرتے تھے. اور یہ بھی ریفرنس ملتا ہے کہ اگر کوئی ایسا قرضے میں انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی جو روح ہے وہ قبر میں قید ہو جاتی ہے. اس کا آگے کا جو راستہ ہے وہ تب تک کھلتا نہیں جب تک اس نے جو بھی قرضہ لیا وہ اس کے دوست یا اس کے بچے جب تک وہ چکاتے نہیں ہیں تب تک وہ بیچاری جان جو ہے, روح ہے, وہ قبر میں بند ہو جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ معاملہ بہت زیادہ سنگین ہے, بہت زیادہ. اور ایماندار ہونا یہ کوئی اپنے آپشن یا اپنی اچھا کی بات نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ انیواریہ ہے اور اپنے ہت میں ہے کہ ہم ایماندار ہو جائیں. ایک ہی میں ابھی ایک ریفرنس دینا چاہوں گا, سورہ بقرہ 2 نمبر کی سورہ, آیات نمبر 275 to 282.
اس میں یہ ہمارے مالک سے ایسا گائیڈنس آیا ہے کہ جب بھی قرضے کا لین دین ہو جی تو لکھت میں ہونا چاہیے. ہاں بہت صحیح بات کہی, یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. پرٹیکولرلی آیات نمبر 282 میں کہ وہ لکھت میں ہونا چاہیے اور گواہ ہونے چاہیے. تو جب بھی کوئی تکلیف ہو, کسی کو کچھ یاد نہیں آئے تو کاغذ سامنے ہے, گواہ ہے, تو سچائی کی بات بھی ہو سکتی, سچائی اسٹیبلش ہو سکتی ہے. تو ڈسپیوٹ نہ بنے, پریشانی نہ بنے. مگر اگر اللہ کے بندے جو اسلام پہ عمل کرتے ہیں ان کے لیے مجھے لگتا ہے ڈسپیوٹ نہیں ہوگا ہی نہیں. بالکل یہی مطالبہ ہے. جی جی آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آج کے اس موضوع یعنی کہ قرض, صدقہ, خیرات اور قرض کی ادائیگی جیسے موضوع کو آپ نے بہت اچھے ڈھنگ سے سمجھایا. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اکثر ہم ایسے ہی مدعے لے کر آپ لوگوں کے سامنے آتے رہیں گے اور جاننے اور سمجھنے کے لیے, ایسے مدعوں کو جاننے اور سمجھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل کمپیریٹیو ریلیجیس پرسپیکٹیو کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک اینڈ شیئر بھی کرتے رہیے. آج کے لیے اتنا ہی, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم, نمستے, خدا حافظ. خدا حافظ, نمستے. نمستے.